حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض طبعی و جسمانی خصوصیات۔ طبرانی نے اوسط میں اور ابو نعیم و خطیب اور ابن عساکر نے بروایت مختلفہ حضرت انس سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب کا مجھ پر جو انعام و اکرام ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا اور میرے سطر کو کسی نے نہ دیکھا۔ اس روایت کو ایزا نے المختارہ میں بیان کیا اور صحیح کہا۔ ابن سعد نے کہا کہ ہمیں یونس بن عطا نے اور انہیں حکم بن امان نے اور انہیں اکرمہ نے اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی اور انہوں نے اپنے والد حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ عبد المطلب بتاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختون و مسرور پیدا ہوئے اور اس حالت پر انہوں نے تعجب کیا اور فرمایا، یقیناً میرے اس فرزند کی بڑی شان ہوگی۔ اس روایت کو بیہقی، ابو نعیم اور ابن عساکر نے بھی بیان کیا ہے۔ ابن عطی اور ابن عساکر نے بروایت عطا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ اور مختون پیدا ہوئے۔ ابن عساکر نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ختنہ شدہ حالت میں ہوئی۔ ابن عساکر نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ ناف بریدہ اور مختون پیدا ہوئے۔ حاکم نے المستدرک میں کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مختون پیدا ہونا احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ ابن درید نے الوشاح میں کہا کہ ابن کلبی کہتے ہیں کہ ہمیں کعب احبار سے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتاب میں پایا ہے کہ ابو الآباء حضرت آدم مختون پیدا ہوئے، پھر ان کی اولاد میں 12 انبیاء کرام ختنہ شدہ پیدا کیے گئے ہیں۔ ان میں آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ انبیاء کرام جن کو بحالت مختون پیدا کیا گیا اور جن کی تعداد 12 بتائی گئی حسب ذیل ہیں: حضرت شیت، حضرت اویس، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت سام، حضرت لوط، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت شعیب، حضرت یحییٰ، حضرت ہود اور حضرت صالح، ان سب برگزیدہ انبیاء پر سلام ہو۔ طبرانی نے اوسط میں اور ابو نعیم اور ابن عساکر نے ابی بکرہ سے روایت کی کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ اس وقت کی جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر کی تطہیر کی تھی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آپ کے مختون پیدا ہونے میں حکمت یہ تھی کہ آپ کی شرمگاہ پر غیر کی نظر نہ پڑے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ میں چاند سے باتیں۔ بیہقی نے اور صابونی نے المئتین میں اور خطیب و ابن عساکر نے اپنی کتب تاریخ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو آپ کی نبوت کی نشانیوں نے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ گہوارے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے اور جس طرف اشارہ فرماتے چاند جھک جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا، اور اس کے عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتے وقت میں اس کو تسبیح کرنے کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ بیہقی نے کہا کہ اس کی سند میں احمد بن ابراہیم جیلی ہے جو کہ منفرد ہے اور مجہول بھی ہے، اور صابونی نے کہا کہ یہ حدیث غریب الاسناد ہے اور 3 معجزات میں حسن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ میں کلام فرمانا۔
حافظ ابو الفضل ابن حجر شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ سیر واقدی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوائل عمر میں پیدا ہوتے ہی کلام فرمایا، اور ابن صبا نے الخصائص میں بیان کیا کہ آپ کے گہوارے کو فرشتے ہلاتے تھے، اور سب سے پہلا کلام جو آپ نے کیا وہ یہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایام رضاعت۔ ابن اسحاق ابن راہویہ، ابو یعلا، طبرانی، بیہقی، ابو نعیم اور ابن عساکر نے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی سند سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حلیمہ بنت حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ دیکھتی ہیں کہ میں بنی سعد بن بکر کی عورتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ آئی، ہم سب عورتیں خشک سالی میں شیر خورانی کے لیے بچوں کی جستجو کرنے لگیں۔ میں ایک گدھی پر آئی، نیز میرے ساتھ ایک بچہ اور ایک اونٹنی بھی تھی، اور وہ ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی، اور ہم تمام رات اس بچے سمیت سو نہ سکتے تھے، اور میری چھاتی میں اتنا دودھ نہ تھا جس سے بچہ شکم سیر ہو سکتا، نہ اونٹنی کے دودھ تھا کہ جس سے مدد لے سکتے۔ ہم مکہ پہنچ گئے، اور مجھے یقین ہے کہ خواتین سعدیہ میں سے ہر ایک کو موقع دیا گیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائے، مگر جب اسے پتہ چلتا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو وہ دودھ پلائی سے انکار کر دیتی۔ حسن اتفاق سے میری ساتھی تمام عورتوں کو بچے مل گئے، اور اب میرے لیے سوائے حضور کے کوئی بچہ نہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، میں اس بات کو ناپسند کرتی ہوں کہ تمام عورتیں دودھ پلائی کے لیے بچے لے کر لوٹیں اور میرے پاس کوئی بچہ نہ ہو، لہٰذا میں جاتی ہوں اور اسی کو لیتی ہوں۔ بہرحال میں گئی اور بلا تردد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے پڑاؤ پر آ گئی۔ میری چھاتی میں جو کچھ بھی دودھ ہو میں نے بہر طور اپنا پستان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دیا، اور آپ سیر ہو گئے، اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی پیا، وہ بھی سیر ہو گئے۔ میرے شوہر نے اونٹنی کا دودھ دوہا، اور ہم نے خوب سیر ہو کر پیا اور آرام سے رات بسر ہوئی۔ اور پھر میرے شوہر نے کہا کہ اے حلیمہ، میں محسوس کرتا ہوں کہ تم تو بڑے خوش نصیب اور برکت والے صاحبزادے کو حاصل کر لائی ہو، کیا تم نے اندازہ نہیں کیا؟ پھر ہمارا چھوٹا سا قافلہ اپنے علاقے بنو سعد کے قریہ کی طرف واپس ہوا۔ راہ سفر میں میری گدھی تو اتنی تیز رفتار ہو گئی کہ اس نے قافلے کی تمام سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا، جس پر ساتھی عورتوں نے کہا کہ کیا یہ وہی گدھی ہے جس پر آتے میں تم سوار تھیں؟ میں نے کہا کہ ہاں یہ وہی گدھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تو اس گدھی کی بڑی شان ہے۔ اب ہم اپنے قبیلے اور علاقے میں آ گئے، اور ہم اپنے اس علاقے کو سارے علاقوں سے خشک اور قحط زدہ جانتے تھے، مگر اب یہ حال تھا کہ ہماری بکریاں چرنے جاتیں اور شام کو شکم سیر اور دودھ سے لبریز آتیں۔ ہم ان سے دودھ اپنی ضرورت کے مطابق نکال لیتے، اور دوسرے لوگوں کی بکریوں کا یہ حال کہ وہ دودھ سے قطعی طور پر خشک، باوجود یہ کہ دونوں کی چراگاہ ایک تھی۔ وہ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں اس طرف کیوں نہیں چراتے۔ اس کے بعد وہ اپنی بکریوں کو میری بکریوں کے ساتھ ہی رکھتے، مگر اس کے باوجود ان کی بکریاں بھوکی رہتیں اور دودھ نہ دیتیں۔ ہم اس خیر و برکت کو محسوس کرتے اور اس کی وجہ بھی جانتے تھے۔ اس طرح 2 سال گزر گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ رہی، اور 2 سال کی عمر میں آپ کھانے پینے والے لڑکے ہو گئے، اور پھر ہم آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس لائے، اور جو خیر و برکت ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میسر ہوئی تھی، اس کا اظہار و بیان میں ہم نے بخل کیا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے ہم نے کہا، اے بی بی اجازت دو کہ ہم بیٹے کو اپنے ساتھ لے جائیں، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ شہر مکہ کی وبا ان پر اثر انداز نہ ہو جائے۔ ہمارا اصرار جاری رہا، اس کا نتیجہ وہی ہوا جو ہمیں مطلوب تھا، اور محترمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ واپس لے جانے کی اجازت دے دی۔ شق صدر یا شرح صدر۔
ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آ گئے۔ 2 یا 3 ماہ گزرے ہوں گے کہ ایک روز ہمارے مکان کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رضائی بھائی بکریوں کے ساتھ تھے کہ دفتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی برادر رضائی دوڑتا بھاگتا اور بدحواسی کے عالم میں آیا۔ اس نے کہا، کرشی بھائی کے پاس سفید کپڑے پہنے 2 آدمی آئے، انہوں نے لٹا کر ان کا سینہ چاک کر دیا۔ یہ سن کر میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد دوڑ کر پہنچے تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہوا پایا۔ آپ کا رنگ فق تھا۔ آپ کے رضائی والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا اور دریافت کیا کہ اے بیٹے تمہارا کیا حال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سفید کپڑے پہنے 2 آدمی آئے، پھر انہوں نے مجھ کو لٹا کر سینہ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر پھینک دی اور پھر ویسا ہی کر دیا جیسا کہ پہلے تھا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پر لے آئے، پھر ان کے رضائی والد نے کہا کہ اے حلیمہ، مجھے تو ڈر ہو گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے، لہٰذا میرے خیال میں انہیں ان کے گھر والوں کے پاس پہنچا دینا چاہیے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس لے آئے۔ سیدہ آمنہ نے کہا کہ تم انہیں کس وجہ سے لے آئیں، باوجود یہ کہ تم ان کو اپنے پاس رکھنے کی بڑی مشتاق تھیں؟ میں نے جواب دیا کہ ہمیں ان کے تلف ہو جانے یا کسی نئی بات کے رونما ہونے کا خوف ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہوئی، ٹھیک اور پوری بتاؤ۔ ہم نے ساری صورتحال کہہ سنائی۔ انہوں نے کہا کہ شاید تمہیں اندیشہ لاحق ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان کا اثر ہوا ہے، واللہ شیطان کا ہاتھ آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرا بیٹا بڑی شان والا ہے، وہ بات میں تمہیں بھی بتا دوں جس کی خبر مجھ کو دے دی گئی ہے۔ ہم نے کہا ضرور بیان کیجیے۔ تب انہوں نے کہنا شروع کیا، میں اسی بچے کے لیے حاملہ ہوئی تو دوران حمل کسی طرح کی گرانی اور بدمزگی محسوس نہ کی، اور خواب میں دیکھا کہ میرے جسم سے نور برآمد ہوا ہے جس کی ضوء سے محلات شام روشن ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک نادرہ روزگار ہے اور عجیب شان سے ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پر ٹیک لگائے ہوئے آسمان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ بیہقی اور ابن عساکر نے محمد بن زکریا غلابی کی سند کے ساتھ یعقوب بن جعفر بن سلیمان سے، انہوں نے علی بن عبداللہ بن عباس سے، انہوں نے اپنے والد اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا تھا، اور جب چلنے پھرنے کی عمر میں آئے تو باہر جاتے مگر بچوں کے ساتھ کھیلنے سے اجتناب فرماتے۔ ایک دن آپ نے مجھ سے پوچھا، اے امی کیا وجہ ہے کہ میں دن بھر دودھ شریک بھائی کو موجود نہیں پاتا؟ میں نے جواب دیا، جان من وہ بکریاں چرانے اندھیرے سے جاتے ہیں اور رات کو واپس آتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے ان کے ساتھ کیوں نہیں بھیجا کرتیں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے، چنانچہ ایک مرتبہ آدھا دن گزرنے کے بعد میرا لڑکا زمرہ روتا پیٹتا اور دوڑتا ہوا آیا، اس کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ اس نے پکارا، اے ابو اے امی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرشی بھائی کے پاس جلد جاؤ، وہ مر جائیں گے۔ ہم نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ ہم کھڑے تھے کہ اچانک ایک شخص نظر آیا، پھر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور پہاڑ پر لے گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے سینہ چاک کیا، پھر میں آپ کو خبر دینے آ گیا ہوں۔
اس کے بعد میں اور اس کے باپ دونوں دوڑے۔ ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر بیٹھے ہیں، نظر اوپر آسمان کی جانب ہے اور تبسم فرما رہے ہیں۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور کہا، میری جان تم پر فدا ہو، تمہیں کیا مصیبت پہنچی؟ آپ نے فرمایا، اے امی بالکل خیریت ہے۔ اس وقت ہم کھڑے تھے کہ 3 اشخاص نمودار ہوئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ، دوسرے کے ہاتھ میں سبز و زمرد کا تشت برف سے لبریز تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور اس پہاڑ کی بلندی پر لے آئے اور مجھے نرمی کے ساتھ سیدھا لٹا دیا۔ پھر میرا سینہ ناف تک چیرا۔ میں ان کو دیکھتا رہا، مجھ کو کوئی گھبراہٹ نہ ہوئی، نہ درد و تکلیف۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ میرے پیٹ میں داخل کیا اور آنتوں کو نکال کر برف سے انہیں غسل دیا۔ اس کے بعد جسم میں اپنے مقام پر رکھ دیا۔ دوسرا شخص جو کھڑا تھا اس نے پہلے شخص سے کہا کہ اب ہٹ جاؤ، حکم خداوندی کی تکمیل ہو چکی۔ پھر وہ شخص میرے قریب آیا اور اپنا ہاتھ ڈال کر میرے دل کو نکالا، شق کیا اور اس کے اندر سے خون آلود گوشت کا سیاہ نقطہ نکال کر پھینک دیا اور کہا، اے حبیب اللہ، یہ آپ کے دل میں شیطان کا حصہ تھا۔ پھر اسے اس شے سے بھرا جو اس کے پاس تھی اور اس کی جگہ پر رکھ دیا اور نور کی انگشتری سے اس پر مہر لگا دی۔ اس وقت بھی میں اس مہر کی ٹھنڈک اور طراوت اپنے جسم میں محسوس کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ تیسرا شخص جو کھڑا تھا اس نے کہا، اب تم ہٹ جاؤ، تم کو خدا نے جو حکم دیا تھا اسے پورا کر لیا۔ اب وہ میرے قریب آیا اور اس نے اپنے ہاتھ کو میرے سینے کے جوڑ سے ناف تک پھیرا اور کہا کہ آپ کو آپ کی امت کے 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو۔ تو انہوں نے مجھ کو وزن کیا اور میں ان میں ان 10 پر وزنی رہا۔ پھر کہا کہ انہیں چھوڑ دو، اگر تم ان کو ساری امت کے ساتھ وزن کرو گے تو یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب پر بھاری رہیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے نہایت نرمی کے ساتھ پکڑ کر اٹھایا اور وہ سب مجھ پر جھک پڑے اور میرے سر اور پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا، اے اللہ کے حبیب، آپ خوف نہ کریں۔ اگر آپ کو ادراک ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کس درجے مہربان ہے تو بے شک آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں۔ انہوں نے مجھے اس جگہ پر بیٹھا چھوڑ دیا اور خود فضا میں اڑتے اور بلند ہوتے رہے حتیٰ کہ آسمان کی پہنائیوں میں مستور ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کو اٹھا کر بنی سعد کی بستی میں لے آئی۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان کو کاہن کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ دیکھ بھال کر کے اس مرض کا علاج وغیرہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس خیال کے پیش نظر تم یہ مشورہ دے رہے ہو وہ حالت اس میرے واقعے میں نہیں ہے، ہر لحاظ سے ٹھیک ہوں۔ کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ ان کو ضرور کوئی اذیت پہنچی ہے یا کسی جن کا اثر ہے۔ غرض کے لوگوں کی رائے میرے کہنے پر غالب رہی اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کے پاس لے کر پہنچی اور اس سے سارا ماجرا بیان کیا۔ اس نے کہا کہ خاتون آپ خاموش رہیں، میں بچے سے سننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ اپنے معاملے سے زیادہ واقف ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اے بچے، تم اپنی رویداد بیان کرو۔ اس کے بعد حضور نے از اول تا آخر پوری واردات بیان کی، جس کو سن کر کاہن اچھلا کھڑا ہوا اور بآواز بلند کہنے لگا، اے اہل عرب، من شر قد اقترب، تم اس بچے کو قتل کر دو اور اس کے ساتھ ہی مجھے بھی قتل کر دو، کیونکہ اگر تم نے اس کو زندہ چھوڑا تو یہ تم لوگوں کے فہم و فراست کو رسوا کر دے گا اور تمہارے ادیان کی تکذیب کرے گا اور تم کو ایسے خدا کی طرف بلائے گا جس کو تم نہیں جانتے اور ایسے دین کی دعوت دے گا جس کا تمہیں علم نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اس کی یہ باتیں سنی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ
کاہن کی گرفت سے چھڑا لیا اور کسی قدر پرزور الفاظ میں نے کاہن سے کہا کہ تو خاصا پاگل ہے، اگر میں جانتی کہ تو ایسی بکواس کرے گا تو میں ہرگز اپنے بچے کو تیرے پاس نہ لاتی۔ تو کسی اور کو اپنے قتل کے لیے بلا لے، مگر میں ہرگز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ ہونے دوں گی۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر لے آئی اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ سعد کے گھروں میں لے جاتی اور آپ کے جسم سے مجھ کو مشک کی طرح خوشبو آتی۔ نیز روزانہ 2 شخص گورے رنگ کے آپ کے پاس آسمان سے اترتے اور آپ کے کپڑوں میں غائب ہو جاتے، ظاہر نہ ہوتے۔ جب کچھ لوگ واقف ہوئے تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا، اے بی حلیمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا کے پاس پہنچا دو اور تم اپنی امانت سے سبکدوش ہو جاؤ۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مشورے پر عمل کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے کسی منادی کو پکارتے سنا، اے سرزمین مکہ، آج تمہیں مبارک ہو، آج تم پر نور دین، عزت، حرمت اور کمال بخشا جا رہا ہے جو تمہیں پہلے حاصل تھا مگر اب دوامی حیثیت سے حاصل رہے گا۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے یہ سارا ماجرا عبد المطلب سے بیان کیا تو انہوں نے جواب دیا، اے حلیمہ، بلا شبہ میرا یہ فرزند بڑی شان والا ہے، میری آرزو ہے کہ میں اس زمانے کو پاؤں جس میں اس کی شان و شوکت کا ظہور ہو۔ بیہقی نے زہری سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی آغوش میں تھے تو بنی سعد کی ایک عورت نے آپ کو دودھ پلایا اور وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوق عکاظ میں لے کر پہنچی۔ ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑ گئی، اس نے بغور دیکھا اور پھر بولا، اے عکاظ والو، اس بچے کو قتل کر دو کیونکہ یہ انقلاب کا بانی ہوگا۔ حلیمہ نے جب یہ سنا تو پھرتی کے ساتھ کاہن سے دور لے گئیں اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شر سے بچا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے ہاتھوں پلتے بڑھتے رہے۔ بی بی حلیمہ کی لڑکی شیمہ آپ کو کھلایا کرتی تھی۔ ایک دن اس رضائی بہن نے آ کر کہا کہ اماں جان، میں نے دیکھا چند آدمی اترے اور انہوں نے قریشی بھائی کو پکڑا اور پیٹ پھاڑ ڈالا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت عبدالحق صاحب محدث دہلوی رقم طراز ہیں کہ روزانہ ایک نور آفتاب کی مانند آپ پر اترتا اور آپ کو ڈھانپ لیتا، پھر آپ متجلی ہو جاتے۔ روایت کثیرہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ روزانہ 2 سفید مرغ آپ کے گریبان میں داخل ہو کر روپوش ہو جاتے تھے، لیکن آپ کی طمانیت میں قطعی فرق نہیں آتا تھا، نہ آپ گھبراتے تھے اور نہ روتے اور نہ شور کرتے تھے۔ انہی شیمہ کا بیان ہے کہ اکثر جنگل میں ایسا ہوتا کہ جب شدت کی گرمی پڑتی تو بادل آپ پر سایہ کر لیتا اور مجھے بھی اس میں پناہ مل جاتی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت حلیمہ شور و بکا کرتی ہوئی دوڑتی بھاگتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، چہرے کا رنگ فق تھا اور کوئی پاس نہ تھا۔ وہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سیدہ آمنہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، آپ اپنے بچے کو اپنے ہی پاس رکھیے کیونکہ مجھ کو اس کے بارے میں اندیشہ معلوم ہوتا ہے۔ سیدہ نے فرمایا، نہیں نہیں، جس چیز سے تم اندیشہ کرتی ہو وہ میرے بچے پر نہیں ہے۔ ایام حمل میں بکثرت اچھی خوابیں میں دیکھتی رہی ہوں اور وہ اس شان سے پیدا ہوا کہ آپ اپنے ہاتھوں پر سہارا لیے اور نظریں آسمان پر جمائے ہوئے تھے۔ پھر عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے لیا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ محترمہ وفات پا گئیں اور آپ کے لیے صرف دادا کی آغوش تربیت باقی رہ گئی۔
زمانہ خرد سالی میں آپ آتے اور دادا جان کی مسند پر بیٹھ جاتے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ دے دیتے۔ جب بڑے ہوئے تو خادم یا لونڈی جو دادا کے ساتھ ہوتی تو کہتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی مسند سے ہٹ جائیے۔ عبد المطلب اس کی یہ بات سن کر کہتے میرے بیٹے سے کچھ نہ کہو کیونکہ اس کو خیر و بھلائی کا شعور ہے۔ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اپنے ذمے لے لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے زمانے میں ابو طالب تجارت کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لیا۔ اثناء سفر میں جب مقام تیمہ پر اترے تو ایک یہودی عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب سے پوچھا کیا یہ تمہارا فرزند ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ اس پر بہت مہربان ہیں؟ ابو طالب نے جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا کہ اگر تم اس کو شام لے گئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ یہود اس کو قتل کر دیں گے کیونکہ وہ ان علامات کے حامل شخص کے دشمن ہیں۔ اس کے بعد ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ ابو یعلا، ابو نعیم اور ابن عساکر نے شداد بن اوس سے روایت کی کہ بنو عامر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کے بارے میں حقیقت امر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شان کی ابتدا یہ ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میری پیدائش کے سلسلے میں جب والدہ حاملہ ہوئیں تو طریقہ عام کے مطابق بوجھ محسوس نہیں کیا، نہ اپنی سہیلیوں سے اس کی شکایت کیا کرتی تھیں۔ پھر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ حمل ایک نور ہے۔ وہ بیان کرتی کہ میں اپنی نگاہوں کو اس نور کے پیچھے دوڑاتی تھی مگر وہ نور میری نگاہ سے آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ مجھ پر زمین کے مشارق و مغارب روشن ہو گئے۔ پھر انہوں نے مجھے تولد کیا اور میں نشو نما پانے لگا۔ جب میں کچھ بڑا ہوا تو مجھے قریب میں قریش کے جو بت تھے برے معلوم ہونے لگے اور شیر گوئی سے مجھے نفرت ہو گئی۔ اس وقت میں بنی لیث بن بکر میں دودھ پیا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں ایک دن میں اپنے گھر سے دور ہم عمر بچوں کے ساتھ صحرا میں تھا کہ یکایک 3 شخص نمودار ہوئے۔ ایک کے ہاتھ میں سونے کا تشت برف سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے میرے ساتھیوں کے درمیان سے مجھے پکڑ لیا۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے نرمی کے ساتھ مجھے زمین پر لٹا دیا۔ اس کے بعد سینے کے جوڑ سے ناف تک چیرا۔ میں اس عمل کو دیکھ رہا تھا اور مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اس نے میرے پیٹ سے ہر شے کو باہر نکال کر برف کے پانی سے غسل دیا۔ اس نے جسمانی نظام کو حسب سابق درست کر دیا۔ پھر دوسرے کھڑے ہوئے شخص نے اس سے کہا کہ اب تم ہٹ جاؤ۔ پھر اس نے ہاتھ ڈال کر میرے دل کو نکالا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے دل کو چیر کر سیاہ گوشت کے لوتھڑے کو نکال کر پھینک دیا۔ اس کے بعد اس نے دونوں جانب دیکھا جیسے وہ کسی شے کا متلاشی ہو۔ دفتن میں نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، بڑی چمکدار اور منور۔ اس نے اس کے ذریعے دل پر مہر کی اور نور سے بھر دیا۔ پھر دل کو اس کے خاص مقام پر رکھ کر بڑی ہی چابکدستی سے سی دیا۔ اس کے بعد تیسرا شخص آگے بڑھا اور اس نے اپنا ہاتھ سینے کے جوڑ سے ناف تک پھیرا تو وہ شگاف بھر کر بے نشان ہو گیا۔ اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا گیا۔ پھر کہا کہ آپ کا وزن ان کی امت کے 10 افراد سے کرو۔ چنانچہ کیا گیا اور میں 10 پر بھاری رہا۔ پھر کہا کہ 100 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو۔ وزن کیا گیا اور میں ان پر بھاری رہا۔ اس نے کہا 1000 افراد کے ساتھ وزن کرو۔ وزن کیا گیا اور میں پھر بھی بھاری رہا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ چھوڑو، اگر تم ساری امت کے ساتھ بھی وزن کرو گے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بھاری رہیں گے۔ پھر انہوں نے مجھ کو اپنے سینے سے لگایا اور میری آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور کہا یا حبیب اللہ، آپ خوف نہ کریں۔ اگر آپ کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالی آپ کے ساتھ بھلائی کا کیا
کیا ارادہ فرماتا ہے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں۔ پھر میں قبیلہ میں آیا اور ان کو خبر دی کہ قبیلہ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس بچے کو یا تو اذیت پہنچی ہے یا جن کا اثر ہوا ہے، لہٰذا ان کو کاہن کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ مداوع کرے۔ میں نے کہا جس بات کا تم اندیشہ کر رہے ہو وہ نہیں ہے، میں تندرست ہوں اور میرا دل درست ہے۔ یہ سن کر میرے رضائی باپ نے کہا کہ غور کرو یہ کس قدر صحیح بات کہہ رہا ہے، اور میری خواہش ہے کہ بیٹے کو کوئی زحمت نہ پہنچے۔ پھر قبیلے کے لوگ مجھے کاہن کے پاس لے گئے اور میرے ساتھ جو کچھ گزرا اس کو بیان کیا۔ کاہن نے ان لوگوں سے کہا میں اس بچے کو پیش آمدہ حالات اور قلبی واردات خود اس کی زبانی سننا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ اس کی آپ بیتی کیفیت ہے اور وہ دوسروں سے زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے۔ اس کے بعد میں نے سارا قصہ بیان کیا، اور جب میں اپنی باتیں ختم کر چکا تو کاہن جست کر کے میری طرف آیا اور اپنے سینے کی طرف مجھ کو کھینچا اور پھر بآواز بلند کہنے لگا، اے گروہ عرب، اے اولاد سعد، اس بچے کو قتل کر دو۔ قسم ہے لات و عزیٰ کی، اگر تم نے اس کو زندہ چھوڑ دیا اور تمہاری عمریں اس کے عہد تک رہیں تو یہ ضرور تمہارے دین و مذہب کو بدل دے گا، یہ تم کو اور تمہارے اسلاف کو بے وقوف بنائے گا اور ایک ایسا دین لائے گا جو بالکل ہی انجانا غیر عرفی طریقوں پر مشتمل ہوگا۔ میری رضائی ماں نے مجھے کاہن کی گرفت سے چھڑایا اور کہنے لگیں تو فاتر العقل معلوم ہوتا ہے، کاش میں تیرے پاس نہ آتی۔ وہ مجھے واپس لے آئیں اور پھر مکے میں مجھے والدہ کے پاس پہنچا گئیں۔ ابو نعیم اس حدیث کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ نے کہا کہ میں نے حمل کا بوجھ محسوس کیا، حالانکہ دوسرے آثار میں اس کی نفی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ استقرار حمل کے ابتدائی دنوں میں گرانی اور بوجھ محسوس کیا ہو اور استمرار حمل یا بعد ایام میں خفت محسوس کی ہو، اور یہ دونوں حالتیں عرف و عادت سے خارج ہیں۔ ابو نعیم نے بریدہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی سعد سے شیرخوارگی کے زمانے میں تھے۔ حضرت آمنہ نے حلیمہ سے کہا کہ میرے بیٹے کا خیال اور نگہداشت کرنا، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ میرے بطن سے شہاب کی مانند برآمد ہوئے جس سے ساری فضا روشن ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے شام کے محلات دیکھے۔ پر جس دن آپ کا شق صدر کا معاملہ پیش آیا تو آپ کو حلیمہ کاہن کے پاس لے گئیں اور لوگ کاہن سے حضور کے بارے میں دریافت کرنے لگے، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور قمیص پکڑ کر کہنے لگا، اے لوگو اسے قتل کر دو۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں جلدی سے گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہوں میں لے لیا، اور ہمارے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہ کاہن سے جھگڑتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آ گئے۔ ابو سعد، ابو نعیم اور ابن عساکر نے یحییٰ بن یزید سعدی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ بنی سعد بن بکر کی 10 عورتیں دودھ پلائی کے لیے بچہ لینے آئیں تو سب عورتوں کو بچے مل گئے، صرف حلیمہ کو بچہ نہ ملا۔ ان کے پیش نظر اب صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ وہ سوچتی تھیں کہ اگر میں اس بچے کو لے لوں تو وہ بے باپ کا ہے اور اس کی ماں بیچاری مجھ کو کیا صلہ دے گی۔ حلیمہ کے شوہر نے کہا کہ تم اس بچے کو لے لو، شاید اللہ تعالی ہمیں اس میں برکت دے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور اپنی چھاتی آپ کے منہ میں دی، جس سے آپ نے اور آپ کے رضائی بھائی نے دودھ پیا، حالانکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی دودھ کی کمی کی وجہ سے سوتے تک نہ تھے۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ اے حلیمہ، اس بچے کے بارے میں اطمینان رکھ، یہ برکتیں اور سعادتیں ساتھ لانے والا ہوگا۔ نیز جو واقعات دیکھ چکی تھیں اور جو کچھ آپ کی ولادت کے سلسلے میں کہا گیا تھا ان کو بیان کیا، اور یہ بھی بتایا کہ مجھ سے 3 راتوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے فرزند کو بنو سعد بن بکر کے ابو زویب کی اولاد سے دودھ پلوانا۔
حلیمہ نے کہا میرے ہی باپ کا نام ابو زویب ہے۔ پھر وہ گدھی پر اور ان کے شوہر اونٹنی پر سوار ہوا اور دونوں وادی سرور میں اپنے ہمراہیوں میں آئے۔ وہ لوگ تفریح میں مشغول تھے کہ یہ دونوں پہنچ گئے۔ عورتوں نے پوچھا حلیمہ کیا تجھ کو کوئی بچہ ملا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی خیر و برکت والا بچہ لیا ہے جو فقید المثال ہے۔ ہم ابھی پڑاؤ ہی میں تھے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں حسد کرنے لگی ہیں۔ ابو نعیم نے واحدی کی سند سے روایت کی ہے کہ مجھ سے عبد الصمد بن محمد سعدی نے بیان کیا کہ مجھ سے حلیمہ سعدیہ کے پڑوسی اور ساتھی چرواہوں نے بیان کیا کہ وہ حلیمہ کی بکریوں کو اس طور پر چرتے دیکھتے کہ وہ سر نہ اٹھاتیں اور ہماری بکریاں بیٹھی رہا کرتیں اور خشک ڈاپ تک نہ پاتیں جس سے وہ پیٹ بھر لیں۔ عبد الصمد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کی رضاعت میں 2 سال رہے، پھر دودھ چھوٹ گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسامت سے دگنی عمر کا اندازہ ہوتا۔ اس زمانے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے پاس ملانے کے لیے مکہ لے گئیں۔ اثناء راہ میں جب وہ وادی صدر میں پہنچیں تو حبشہ کے کچھ لوگ مل گئے اور حلیمہ ان کی ہمسفر ہو گئیں۔ ان لوگوں نے خاص توجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حالات پوچھے، شانوں کے درمیان مہر نبوت اور آنکھوں میں سرخ ڈوروں کو دیکھ کر حلیمہ سے پوچھا کہ ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، ان کی آنکھوں میں یہ ڈورے اور یہ کیفیت قدرتی اور دائمی ہے۔ یہ جواب سن کر انہوں نے کہا یقیناً یہ بچہ نبی ہوگا۔ پھر انہوں نے مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ سے ملایا اور پھر واپس لے آئیں۔ ایک دن ذی المجاز کی طرف ان کا گزر ہوا، وہاں ایک عراق تھا جس کے پاس لوگ بچوں کو دکھانے کے لیے لاتے تھے۔ جب اس عراف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک کی سرخی اور مہر نبوت کو دیکھا تو چیخ پڑا اور کہنے لگا، اے عرب کے لوگو، اس بچے کو قتل کر دو، یہ تمہارے دین والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور اس کے عقائد تم سب کو ماننے پڑیں گے۔ اس کی چیخ و پکار سن کر حلیمہ فوراً ہی آپ کو وہاں سے کہیں دور لے گئیں۔ ان حالات کے پیش نظر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے روبرو لانے سے پرہیز کرنے لگی تھیں۔ ایک مرتبہ ان کے قبیلے میں اتفاقاً عراف آ کر ٹھہرا۔ قبیلے کے لوگ بچوں کو ان کے پاس لے گئے، مگر حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے سے انکار کیا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھگی سے باہر تھے کہ عراف کی نظر پڑ گئی۔ اس نے آپ کو بلایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گئے اور اندر حلیمہ کے پاس آ گئے۔ عراف نے دیکھنے اور ملنے کی خواہش کی، مگر حلیمہ نے انکار کر دیا۔ عراف نے بتایا، مجھ کو اس بچے میں نبوت کی علامات نظر آ رہی تھیں۔ ابن سعد اور حسن بن طرح نے کتاب الشعراء میں زید بن اسلم سے روایت کی کہ حلیمہ سعدیہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت میں لے لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کس قدر عالی شان بچے کو لیا ہے۔ واللہ جب یہ حمل میں آیا تو مجھ پر کوئی بھی کیفیت حمل کی طاری نہ ہوئی۔ ایک روز کسی آنے والے نے بتایا، تم جلد ہی ایک فرزند پیدا کرو گی، وہ سید العالمین ہے، اس کا نام تم احمد رکھنا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ نے دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگا کر آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا دیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ اپنے شوہر کی قیام گاہ پر لے کر آئیں، سارے حالات بیان کیے تو وہ خوش ہوئے۔ پھر ہم اپنے علاقے کی طرف
لوٹنے کے خیال سے گدھوں اور اونٹوں کی طرف آئے تو ہماری اونٹنی میں دودھ اتر آیا تھا اور ہم اس سے صبح و شام دودھ نکالا کرتے، اور حضرت حلیمہ کا کہنا ہے کہ پہلے میرا بچہ دودھ کم ہونے کی وجہ سے رات میں مجھے سونے نہ دیتا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ میں شریک ہونے کے بعد وہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں خوب سیر ہو جاتے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ان دونوں کے علاوہ ایک تیسرا بچہ اور ہوتا تو وہ بھی میرے دودھ پر پل جاتا۔ بنی حذیل میں ایک عراف تھا، حلیمہ اس کے پاس گئیں اور جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بلند آواز سے کہنے لگا، اے عربو، اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ تمہارے تمام ہم عقیدہ لوگوں سے جہاد کرے گا، اصنام کو توڑے گا اور اس کی جماعت غالب ہو جائے گی۔ اس کے بعد حلیمہ نہ رکیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی آئیں۔ ابن سعد اور ابن طراح نے عیسیٰ بن عبداللہ بن مالک سے روایت کی کہ شیخ الہند لی بنی حذیل اوان کے بڑے بت کے آگے فریاد کرتا اور کہتا تھا کہ یہ بچہ آسمان سے کسی بات کے نازل ہونے کا انتظار کر رہا ہے، اور اسی طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو بدگمان کرتا اور آپ کے پیامبرانہ مستقبل سے ان کو ڈراتا، مگر کچھ عرصہ نہ گزرا تھا کہ یہ شیخ الہند لی دماغی توازن کھو بیٹھا، پاگل اور فاتر العقل ہو کر حالت کفر مر گیا۔ ابن سعد اور ابن طراح نے اسحاق بن عبداللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے سپرد فرما دیا تو ان سے کہا کہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، اور گزشتہ حالات بتفصیل تمام و کمال ان سے بیان کر دیے تھے۔ حلیمہ سعدیہ بچے کو لے کر جب اپنے قبیلے کی طرف واپس ہوئیں تو ان کا گزر یہود کی بستیوں کے قریب سے ہوا، بس یہودیوں سے کہا کہ مجھے میرے اس نومولود بچے کے بارے میں بتاؤ، اور حضرت آمنہ کی زبانی سنے ہوئے حالات اپنی ذات کی طرف منسوب کر کے بیان کر دیے۔ واقعات کو سننے کے بعد یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کرنا چاہتے تھے کہ ان کو کچھ خیال آیا اور انہوں نے سوال کیا، تمہارے اس بچے کا باپ فوت ہو چکا ہے؟ حلیمہ نے کہا، نہیں، وہ ہے، اس کا باپ اور میں اس کی ماں ہوں۔ حلیمہ کا یہ جواب سن کر انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے ضرور قتل کر دیتے۔ ابن سعد، ابو نعیم، ابن طراح اور ابن عساکر عطا بن ابی رباح کی سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ دوپہر کو چراگاہ چلے گئے۔ حلیمہ تلاش میں نکلیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رضائی بہن کے ساتھ موجود پایا۔ انہوں نے شیمہ سے کہا کہ ان کو ایسی گرمی میں لے کر یہاں آ گئی۔ شیمہ نے جواب دیا، امی جان، بھائی کو گرمی نہیں لگتی، میں نے دیکھا ہے کہ ابر کا ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے رہتا ہے، اور جب آپ ٹھہرتے ہیں تو وہ ابر بھی رک جاتا ہے، اور جب آپ چلنے لگتے ہیں تو وہ بھی آگے بڑھنے لگتا ہے، اسی کے سائے میں اس وقت بھی وہ یہاں تک آئے ہیں۔ حلیمہ نے کہا کہ اے بیٹی، کیا تو سچ کہہ رہی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ابن سعد نے زہری سے روایت کی کہ بنی حوازن کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی چچا ابو نزدان بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو دودھ پیتا بھی دیکھا ہے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی دودھ پیتے بچے کو نہیں دیکھا، پھر میں نے آپ کو جوان دیکھا اور کسی جوان کو بھی میں نے آپ سے بہتر نہیں دیکھا، اس میں شبہ نہیں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام خوبیاں جمع کر دی ہیں، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا بھی ایک بہتر فعل ہی میں ہوگا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بنی حوازن عرب کا مشہور قبیلہ تھا، 8 ہجری میں مشرف با اسلام ہوا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی پر اثر اور پرکیف لوری۔ ابن طراح کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ محمد بن معلا ازدی کی کتاب الترقیص میں دیکھا ہے کہ حلیمہ سعدیہ کا وہ شعر جس کو گنگنا کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کرتی تھیں یہ ہے: یا ربی اذا اعطیتہ فابقا واعلہ الی العلا وارقا وادحز اباطیل العدی بحقا، یعنی اے پروردگار کائنات، جب تو نے مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بچہ عطا فرما دیا ہے تو براہ کرم اس عطیے کو دوام و بقا بھی عطا فرما، اور آپ کے درجات و مقامات اعلیٰ میں مزید ترقی فرما کر بلندیوں کی انتہائی منزل پر فائز کر دے، اور دشمنوں کے قید یعنی سازش اور معاندانہ رویے کو آپ کی سچائی، راست بازی اور حق کی تاثیر سے بے اثر، لایانی اور باطل بنا دے۔ ابن صبا نے الخصائص میں ذکر کیا کہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی داہنی چھاتی پیش کرتی اور آپ اس سے دودھ پیا کرتے، پھر بائیں چھاتی پیش کرتی تو آپ نہ لیتے، اور یہ بات اس عدل و انصاف کی وجہ سے تھی کہ رضاعت میں ایک شریک اور بھی تھا۔ مہر نبوت کا بیان۔ بخاری اور مسلم نے صائب بن یزید سے روایت کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب کھڑا ہوا تو میں نے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان چکور کے انڈے کی مانند مہر نبوت کو دیکھا۔ مسلم و بیہقی نے جابر بن سمرہ سے روایت کی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کی مانند مہر نبوت کو دیکھا، اس کا رنگ آپ کے جسم اقدس کے مشابہ تھا۔ ترمذی نے اس روایت کو کبوتر کے انڈے کی مانند سرخ غدہ کے الفاظ سے بیان کیا ہے۔ مسلم نے عبداللہ بن سرجش سے روایت کی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت پر نظر ڈالی تو اسے بائیں شانے کی ہڈی کی چینی پر ہتھیلی کے برابر ابھری ہوئی مسوں کی مانند دیکھا۔ امام احمد و بحقی نے قرہ سے روایت کی کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھ کو مہر نبوت کی زیارت کرائیں گے؟ فرمایا تم اپنا ہاتھ داخل کر کے دیکھ لو، تو میں نے اسے شانے کی چپنی ہڈی کے اوپر انڈے کی مانند دیکھا۔ امام احمد ابن سعد اور بحقی نے متعدد سندوں کے ساتھ ابو رمسہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو میری نظر آپ کے دونوں شانوں کے درمیان ایک مسئلہ نما چیز پر پڑی، اور ابن سعد کی روایت میں سیب نما آیا ہے اور امام احمد کی روایت میں کبوتر کے انڈے کی مانند آیا ہے۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں اور بحقی نے ابو سعید سے روایت کی کہ وہ مہر نبوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان تھی وہ ایک ابھرا ہوا گوشت تھا۔ ترمذی نے ان الفاظ میں روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر گوشت کا ایک ابھار تھا، اور امام احمد نے ان الفاظ سے روایت کی کہ دونوں شانوں کے درمیان بلند گوشت تھا۔ بحقی نے سلمان فارسی سے روایت کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا دی اور فرمایا اسے دیکھ لو جس کی بابت تم سے کہا گیا ہے، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کی مانند مہر نبوت ہے۔
امام احمد و بحقی نے ہرقل کے قاصد تنوخی سے روایت کی، اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا، اے تنوخ کے بھائی، جس بات کا تجھ کو حکم دیا گیا ہے تو اس کی بجا آوری کر۔ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب آیا تو میں نے شانے کے غضروف پر دلدار بچنے لگی ہوئی جگہ کی مانند مہر نبوت کو دیکھا۔ ہشام کہتے ہیں کہ راوی کا مطلب ہے کہ جسم پر بند سنگھی کے استعمال سے ابھری ہوئی شکل بن جاتی ہے، اس طرح مہر نبوت ابھری ہوئی تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مہر نبوت کے بارے میں جمہور کا اتفاق ہے اور ہر ایک نے اس کا اقرار کیا ہے۔ اگر فرق ہے تو صرف اتنا کہ مہر نبوت کس جگہ تھی، اس میں مورخین نے اختلاف کیا ہے۔ نیز مہر نبوت کی ہیبت اور جسامت میں بھی مورخین اور سیرت نگار حضرات کے یہاں اختلاف آرا موجود ہے۔ حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں، بین قدغیہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے عین وسط میں مہر نبوت تھی۔ مہر نبوت ابھری ہوئی، صاف اور نورانی تھی۔ غضروف یعنی نرم ہڈی جس کو چبایا جا سکے۔ غضروف گوشت کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کے نیچے پتلی ہڈی ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترمذی اور بحقی نے حضرت علی سے روایت کی ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر فرماتے ہوئے کہا کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور ترمذی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کی کہ مہر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کے نچلے حصے کے غضروف میں سیب کی مانند تھی۔ امام احمد و ترمذی و حاکم نے روایت کی اور حاکم نے اسے حدیث صحیح کہا، اور ابو یعلا و طبرانی نے علبہ بن احمر کی سند کے ساتھ ابو زید سے روایت کی کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب آؤ اور پت پر ہاتھ پھیرو تو میں پشت پر ہاتھ پھیرو، تو میں پاس آیا اور آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور انگلیوں کو مہر نبوت پر رکھ دیا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ مہر نبوت کیسی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کے پاس بہت سے بالوں کا گچھا تھا۔ بحقی نے حضرت سلمان فارسی سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے شانے کے غضروف کے پاس انڈے کے مانند مہر نبوت تھی، اور اس کا رنگ وہی تھا جو سارے جسم کا رنگ تھا۔ ابن عساکر نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا تو میں نے اپنے چہرے کو مہر نبوت پر رکھ دیا، جس کی مشک جیسی خوشبو سے میں محظوظ ہوا۔ طبرانی اور ابن عساکر نے ابو زید بن اخطب سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت کو دیکھا جو پچھنے لگے ابھرے گوشت کی طرح تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ گویا انسان نے اپنے ناخن سے اس پر پالش کی ہے، گویا مہر لگائی ہے۔ ابن عساکر اور حاکم نے تاریخ نیشاپور میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر بادام کے مثل مہر نبوت تھی۔ اس کے سطح گوشت پر تحریر تھا، محمد الرسول اللہ۔ ابو نعیم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان بیضۂ کبوتر کی مانند ابھار تھا، باطنی سطح پر اللہ وحدہ لا شریک لہ و محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور اس کے ظاہر پر لکھا تھا توجہ حیث شئت فإنک المنصور۔ طبرانی و ابو نعیم نے المعرفہ میں عباد بن عمر سے روایت کی کہ مہر نبوت بائیں شانے کے کنارے پر تھی، گویا کسی گوسفند کا کاسۂ زانو تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ حیا مہر نبوت دکھانے کو پسند نہ فرماتے تھے۔
ابن ابی خیثمہ نے اپنی تاریخ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ سیاہ مسا کی مانند مہر نبوت تھی جس میں زردی کی جھلک تھی اور اس کے گرد گھنے بال تھے جیسے کہ گھوڑے کی عیال۔ علماء کرام اس سلسلے میں کہ مہر نبوت کی ہیبت و مقام وغیرہ میں راویوں کا اختلاف ہے فرماتے ہیں۔ اس اختلاف کو بنظر غائر اگر دیکھا جائے تو مابین اختلاف کوئی بنیادی فرق موجود نہیں ہے، مختلف روایتوں میں صرف تشبیہات یا امثال کا فرق ہے۔ ایک راوی نے اس کو بیضہ کبک سے تشبیہ دی، ایک نے ایسے گوشت سے جس کا گودا گیا یا چھیلا گیا ہے مشابہ بتایا، تیسرے راوی نے بیضہ کبوتر سے مشابہ اس کو ٹھہرایا، کسی نے سیب سے تشبیہ دی اور کسی نے دلدار گوشت کے ابھار کو اس کا ہم شکل بتایا۔ بالوں کا اظہار بھی چونکہ ساتھ ساتھ مقصود تھا لہذا میش کے کاسائے زانو سے تشبیہ دی گئی۔ بائیں ہمہ اختلافات روایات و تمثیلات و تشابیہ کا مقصد صرف ایک ہے، لوگوں کے ذہن میں مہر نبوت کا تصور پیدا کر دیا جائے تاکہ لوگ شبیہ سے اس کا اندازہ اور قیاس کر لیں اور اس کے ہیبت کے تصور سے محروم نہ رہیں۔ امام قرطبی الفہم میں فرماتے ہیں کہ احادیث ثابتہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ مہر نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں شانہ مبارک کے نیچے سرخ رنگ کی ایک ابھری ہوئی چیز تھی۔ جن راویوں نے اس کی ہیبت کا چھوٹا پن ظاہر کیا تو انہوں نے اس کو بیضہ کبوتر سے مشابہ ہونا بیان کیا، اور جس راوی نے اس کی جسامت کی بزرگی بیان کی ہے تو اس کو مٹھی کی جسامت کا سہارا لینا پڑا اور مٹھی کو اس کا مشبہ بہ قرار دیا۔ سہیلی فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ مہر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں شانے کی نرم ہڈی کے پاس تھی، کیونکہ آپ وسوسہ شیطان سے محفوظ تھے اور یہ جگہ شیطان کے داخل ہونے کی تھی۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ مہر نبوت آپ کی پیدائش کے وقت موجود تھی یا بعد ولادت دیکھی گئی۔ قائلین نے دوسرے قول کے ساتھ تمسک کیا۔ اس کا استدلال اس حدیث سے ہے جو رضاعت کے باب میں شداد بن اوس سے مروی ہے، اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ مہر نبوت وفات کے وقت اٹھا لی گئی، جس کا ذکر بیان وفات میں ہم کریں گے۔ حاکم نے المستدرک میں وہب بن منبہ سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس شان کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ ان کے داہنے ہاتھ میں مہر نبوت ہوتی تھی بجز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ آپ کی مہر نبوت آپ کے دونوں شانوں کے درمیان تھی۔